کہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ بنی تھی اور دوحہ ایگریمنٹ میں پاکستان نے ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے بہت بڑی یہ ایک احسان فراموشی ہے اور جس کو میں کہوں گا کہ انبیکمنگ آف اے نیشن جو کہ ایک مسلمان قوم ہے. مصنوع سانحے پر اقوام متحدہ امریکہ، برطانیہ، ایران اور یورپی یونین کی مذمت. امریکی سفارتخانے سے جاری بیان میں کہا گیا بھیانک حملوں کا مقابلہ کرنے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہنگو خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی کو ہارٹ ریجن میں درج کر لیا گیا. مقدمے میں دہشت گردی سمیت مختلف دفعات شامل کی گئی. بلوچستان میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، پھر ہنگو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 100 سے زائد لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس دن بھی ہمیں نہیں بخشتی؟ وہ جناب اس طرح ان کی سرزمین کو اجازت دی جا رہی کہ وہ یہ دہشت گرد ہوں، تنظیمیں ٹی ٹی پی، داعش، بلوچ ملیٹنٹس، بی ایل اے، بی آر اے وغیرہ کی وہ وہاں سے آپریٹ کریں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی سینکچوریز وہاں پہ قائم ہیں، ان کے بیسز قائم ہیں. افغان طالبان اپنی قومی جو ریجنل رسپانسبلٹی ہے سیکورٹی کی ریجن وہ اس کو فالو نہیں کر رہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ انہوں نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم اس پہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی بھی نیبر کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. بٹ ہاؤ ایور اٹ از ٹیکنگ پلیس. نہیں وہ تو ہوتا جا رہا ہے سر. میرا آپ سے ویسے بریگیڈیئر صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مسل بھی ہے، ہمارے پاس فائر پاور بھی ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے. اب ہم کیوں نہیں ٹیک آؤٹ کر سکتے، روٹ آؤٹ بلکہ کر سکتے وہاں پہ جو سینکچوریز ہیں؟ اتنی ہمارے پاس انٹیلیجنس بھی ہے کہ افغانستان کے اندر اور وہاں پہ جا کے اسٹرائک کریں اور ان کو نیوٹرلائز کریں. کیا روکا ہوا ہے؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے کہ اب کیونکہ ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور ہم نے وہاں پہ 300 قلعے بھی بنائے اور پولیس کو ڈبل فینسنگ بھی کی، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں بریچ کر کے یہ لوگ آ جاتے ہیں. تو پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ وی ڈونٹ ریلی ہیو ٹو کراس دا بارڈر. فزیکل پرسوٹ میں نہیں جانا، گراؤنڈ فورسز وغیرہ. ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ، ڈرون ٹیکنالوجی ایئر فورس کے پاس کہ staying well within Pakistan we can strike. اور ظاہری بات ہے we know exactly, we should be knowing exactly کہ کہاں پہ یہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے، بی آر اے ان لوگوں کے داعش کے بیسز ہیں along the Pakistan border. اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ ہے ان کو بالکل ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو یہ بارے میں سوچنا چاہیے. and I'm sure کہ یہ آپشن بھی آن دا ٹیبل ضرور ہوگا اگر یہ افغانستان کے لوگ جو ہیں بعد نہیں آتے ہیں. دوسری جو امیڈیٹ وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں آپ دیکھیں کافی ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ جو ہے لوگوں کو پاکستان کی سرزمین پہ جو حملے ہو رہے تھے یہاں پہ آ کے وہ کر رہے تھے، یا ود ان افغانستان آپ نے سنا ہوگا انڈائریکٹلی ان کے بڑے لوگ وہاں پہ بھی مارے گئے ہیں. تو اٹ واز پروبلی رسپانس فرام دیئر سائڈ کہ جی ہمارے لوگ آپ نے مارے ہیں تو پھر ہم بھی پاکستان کو آ کے آپ کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں اور ایک فریش راؤنڈ کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے افغان گورنمنٹ کیوں اس وقت پریشان، مجھے تھوڑی ایک مسٹرسٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دی افغان گورنمنٹ، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے حکومت پاکستان اینڈ obviously backed by the پاکستان ملٹری یہ جتنے انلیگل کام ہو رہے ہیں افغانستان، جو ڈالر سمگلنگ ہو رہی تھی، آٹا، چینی، گھی، فرٹیلائزر ان کی سمگلنگ ہو رہی تھی بڑے پیمانے پر، ہماری اکانومی تباہ ہو رہی تھی اور وہ لوگ مزے کر رہے تھے. یہ دس از unacceptable. اور میں سمجھتا ہوں بڑا میسو کریک ڈاؤن ہوا ہے اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ اور بھی سے زیادہ تیز ہوگا. تو ان کو اس کی تکلیف ضرور ہے. they're probably feeling the pinch of the یہ جو کچھ ہم پاکستان میں یہاں سے کر رہے ہیں اور یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمیں کرنا چاہیے یہ. اور تیسری بات یہ دیکھیں وہ سی پیک جو ہے، وہ سی پیک کو جو اینٹی سی پیک فورسز ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو، جو نہیں چاہتے کہ اپنا بلوچستان میں جو اب منرل ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی انٹرنیشنل فوکس ہو رہا ہے، ریکارڈ ایک ون ایگزامپل اور بھی ہوگا کہ یہ معاملات بلوچستان میں اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ کرے. تو ان کی کوشش یہ اب ہے کہ بلوچستان میں آگ لگائی رکھو، ڈسٹیبلائز کری جا رہا. میری بات سنیے، مطلب دو جن کا پتہ ہے کہ سی پیک کے اگینسٹ ہیں، ایک تو انڈیا ہو گیا، چلیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں اس کو. ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ امریکہ کی. امریکہ بھی اگینسٹ ہے سی پیک کے اور امریکی سفیر تو یہاں پہ ہر دوسرے بندے کو ملتے پھر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ پیچھے ہو سکتا ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا امریکہ، لیکن اینٹی سی پیک فورسز جو ہے وہ یہی ہے نا سر، اینٹی سی پیک امریکہ سے بڑا کون ہے؟ میں آ رہا ہوں.
मैं आ रहा हूँ लास्ट मिनट है सर, लास्ट मिनट है। चाहे अमेरिका हो, वेस्टर्न जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, देखें यही लोगों को होता है, इसी तरीके से ये करते हैं। खुद कभी ये नहीं आते, ये आते हैं वाया ये टू फंड एंड सपोर्ट दी एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए इनफ इज इनफ। अगर ईद मिलादुन नबी वाले दिन इन दहशतगर्द ग्रुपों को अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि वो आके पाकिस्तान की सरजमीन में आके ये हमले करें और इनोसेंट पाकिस्तानी को शहीद करें, तो मैं समझता हूं कि हमारा एक मैसिव रिस्पॉन्स इस पे आना चाहिए। और इवन और इसमें अगर कोई किसी को तकलीफ भी होती है, प्रॉब्लम भी होता है कि जनाब आपने ये क्यों किया है, आपने दोस्त मुसलमान नेबर जो अपना मुल्क है उसमें आपने उनकी सैंक्चुरीज में पे हमला किया, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, वी शुड डू इट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एब्सोल्युटली। लेकिन हम नहीं कर सके, इसलिए आज हमारे ये मसाइल हैं। यानी आप देखें 12 रबीउल अव्वल को हंगू में और 12 रबीउल अव्वल को बलूचिस्तान मस्तूंग में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और ये आप देखें गुज़िश्ता 20 साल से कौन लोग करवा रहे हैं, कौन लोग हैं? देखें, मैंने 5 सवालात पूछे हैं और फिर चंद लोगों ने बंद कमरों के अंदर बैठकर इन मुआहिदों का फैसला किया। पार्लियामेंट वो बेखबर रही, स्टेक होल्डर्स जो मुकामी लोग थे वो बेखबर रहे, सूबाई हुकूमत और सूबे के अवाम वो बेखबर रहे। इस वजह से ये मिलिट्री ऑपरेशंस और ये मुआहिदे नाकाम। APS के वाक़े के बाद तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई और एक ज़रब-ए-अज़्ज़ जो ऑपरेशन था उस पे तो कंसेंसस था, नेशनल कंसेंसस। देखें, वो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, APS की तरफ। 5 सवालात मैंने आखिरी सेशन में उठाए हैं। नंबर 1 कि आप ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो हो रही है अफगानिस्तान से हो रही है, तो अफगानिस्तान से 5 दीगर ममालिक के भी बॉर्डर्स मिलते हैं। ईरान है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान। वहाँ तो हमने कोई खुदकश हमला नहीं देखा। आप चले कह सकते हैं कि वहाँ महाजिरीन कम हैं, लेकिन ईरान में तो कम नहीं थे, वहाँ तो भी काफ़ी थे। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर होता है, तो आपने फेंसिंग कर ली, और साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान 2 ऐसे अजला हैं जहां 100% फेंसिंग हुई। एक इंच जगह भी फेंसिंग के बगैर नहीं। आपने फौज की डिप्लॉयमेंट, आपने FC की डिप्लॉयमेंट, आपने पुलिस की डिप्लॉयमेंट, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अब वहां पे आ चुकी है। तो फिर ये दहशतगर्द कैसे आते? फिर ये तीसरा सवाल ये है कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयां करके कहां चले जाते हैं? कार्रवाइयां हो गई और मुसलसल हो रही है, तो फिर कहां चले जाते हैं? और चौथा सवाल यह है कि हम गुज़िश्ता 20 साल से बिलखसूस देख रहे हैं कि इंडस एक सरहद है। ये जितनी भी दहशतगर्दी, बम धमाके, टारगेट किलिंग, बदतखोरी, मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सारी चीजें, ड्रोन अटैक्स, ये इंडस के उस पार होती है। तो क्या इंडस का उस पार का इलाका मोर्चा है? क्या ये मैदानी जंग है? क्या यहां के लोग जंग के ईंधन होंगे? ये क्यों ऐसा है कि इंडस एक गैर मरई, एक इनविजिबल, एक अनडिक्लेयर्ड बॉर्डर है, अमन का पाकिस्तान के अंदर और बदअमनी का? तो हमें, और 5वां सवाल तो मैंने चीफ जस्टिस से किया था कि आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सो मोटो लेते हैं, तो इस अदालत के ऊपर तो हमारा भी हक है। आप देखें, आप कहते हैं कि वॉर ऑन टेरर के इतने पैसे आ गए, लेकिन बाजोड़ में जो धमाका हुआ तो वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड नाकारा था। उन्होंने जो JUI का जलसा था, उन्होंने बार बार बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहा कि हमें दिया जाए। उन्होंने कहा कि वो उसके अंदर कोई नुक्स है, कोई खराबी है, वो काम नहीं कर रहा।